جب میں نے ایک بار نہیں 1000 بار تمہیں منع کیا ہے میرے کمرے میں آنے سے، تو کیوں بار بار اپنی منحوس شکل دکھانے آ جاتی ہو؟ زرون پاشا صبح صبح ہی عائزہ پر چلا رہا تھا۔ میں تو بس آپ کو ناشتے کے لیے بلانے آئی تھی، نانو نے کہا تھا میں آپ کو بلا لاؤں، عائزہ نے ڈرتے ہوئے کہا تھا۔ ملازم مر گئے ہیں جو تمہیں بھیجا ہے دادو نے، وہ پھر سے چلایا تھا۔ اب کی بار عائزہ کے آنسو بہنا شروع ہو چکے تھے۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ ڈیم اٹ، آج اس کی شکل دیکھ لی، اب جیتنا مشکل ہے۔ زرون نے نفرت سے دروازے کی طرف دیکھا تھا جہاں سے ابھی ابھی عائزہ گئی تھی۔ وہ غصے سے سر جھٹکتا واش روم میں فریش ہونے چلا گیا۔ عائزہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی تھی۔ وہ دروازہ بند کرتی بیڈ پر بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ امی، بابا، آپ لوگ تو اتنی خوشی سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، مجھے کیوں یہاں چھوڑ گئے؟ مجھے بھی آپ لوگوں کے ساتھ رہنا تھا۔ اس نے روتے ہوئے اپنے بابا کا نمبر ملایا۔ فون اٹھا لیا گیا تھا۔ ہیلو عائزہ بیٹا، کیسی ہو؟ ذرا جلدی بات کرنا، مجھے میٹنگ کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ حامد رضا خان جلدی میں لگتے تھے۔ ان کی بات سن کر عائزہ کا دل دکھا تھا۔ کتنی بد نصیب ہوں میں، میرے ماں باپ کے پاس میرے لیے بھی وقت نہیں ہے، انہیں بس اپنے بیٹے سے ہی پیار ہے، سمد بھائی سے۔ وہ دل میں ہی سوچ رہی تھی جب موبائل سے آواز ابھری، بولو عائزہ، کیا بات ہے ورنہ مجھے دیر ہو رہی ہے۔ کچھ نہیں، آپ کے پاس ویسے بھی کون سا میرے لیے وقت ہے، بس غلطی سے آپ کا نمبر لگ گیا۔ اس نے اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے فون بند کر دیا۔ کیا میں ان کی سگی اولاد نہیں ہوں؟ یہ وہ سوال تھا جو بچپن سے خود سے وہ پوچھتی آئی تھی۔ عائزہ 5 سال کی تھی جب اس کے نانا نانی نے اس کا رشتہ اپنے پوتے زارون پاشا سے کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس فیصلے سے کوئی بھی راضی نہ تھا کہ عائزہ کے ماں باپ، نہ ہی عائزہ کے دادا دادی۔ عائزہ کے ماں باپ نے بہت بار منع کیا، لیکن عائزہ کے نانا نانی نے انہیں مجبور کر دیا تھا۔ اس رشتے کے لیے انہوں نے بھی ایک شرط رکھ دی تھی۔ شرط یہ تھی کہ وہ لوگ بس سال میں ایک دفعہ ہی عائزہ سے ملیں گے، باقی کے دن وہ اپنے ننیال میں ہی رہے گی۔ انہوں نے بھی ضد و نانا میں آ کر اپنی بیٹی کو خود سے ایسے جدا کر دیا تھا جیسے وہ ان کی تھی ہی نہیں۔ آج بھی وہ اس سے الگ ہی تھے۔ وہ کراچی میں رہتی تھی اور اس کے ماں باپ اسلام آباد میں۔ زارون کو یہ رشتہ کبھی قبول نہیں تھا، لیکن اس کے دادا دادی نے اسے زبردستی اس رشتے سے باندھ لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ عائزہ سے نفرت کرتا تھا کہ اس کی وجہ سے اب وہ اپنی پسند کی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس کے گلے باندھ دی گئی تھی۔ وہ نیچے آیا تو سب ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ سبھی ناشتہ اپنے سامنے رکھے بیٹھے تھے۔ ان کی بات تھی کہ جب تک گھر پورا جمع نہ ہو جائے تب تک کوئی ایک فرد بھی ناشتہ نہیں کر سکتا تھا۔ زارون کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور بریڈ پر جیم لگا کر کھانے ہی لگا تھا جب دادا جان نے اسے ٹوکا۔ زارون پاشا، یہ کیا بات ہوئی؟ تم ہمارے سارے اصولوں کو بھول رہے ہو۔ ہمارے اصول ہیں جب تک گھر کے سبھی فرد کھانے کی میز پر جمع نہ ہو تب تک کوئی ایک فرد بھی ناشتہ نہیں کر سکتا۔ دادا جان کی بات سن کر زارون نے اپنے سامنے بیٹھے سب لوگوں کو دیکھا تھا اور پھر بولا، دادا جان، سب تو موجود ہیں، کون رہ گیا ہے؟ عائزہ ابھی تک نہیں آئی، شاید تم نے دھیان نہیں دیا۔ اسے آنے دو، پھر ناشتہ شروع کرتے ہیں۔ اب اس مہارانی کے انتظار میں ہم بھی بھوکے پیاسے رہیں گے؟ مریم بیگم نفرت سے بولی تھی۔ انہیں بھی اپنے بیٹے زارون کی طرح عائزہ سے نفرت تھی۔ بس دادا جان، یہ ناشتہ آپ اپنی لاڈلی کو ہی کھلائیے گا، مجھے نہیں کرنا، وہ غصے سے کہتا اٹھا تھا۔ لیکن بیٹا، تم بھوکے پیٹ آفس کیسے جاؤ گے؟ مریم نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ امی جان، میں آفس میں ہی کچھ کھا لوں گا، یہاں پر تو جیسے میری کوئی اہمیت ہی نہیں۔ وہ کہہ کر رکا نہیں تھا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ اس منحوس کی وجہ سے آج میرا بیٹا پھر سے بھوکے پیٹ ہی چلا گیا، مجھے بھی نہیں کرنا ناشتہ۔ مریم بیگم بھی وہاں سے چلی گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے پاشا صاحب؟ ہمارے گھر میں سب لوگ کیوں میری نواسی سے اتنی نفرت کرتے ہیں؟ وہ لوگ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ زارون کے لیے عائزہ سے بہتر ہمسفر کوئی ہو ہی نہیں سکتی؟ دادی جان نے افسوس سے کہا تھا۔ ان کی بات سن کر پاشا صاحب بھی کسی گہری سوچ میں گم ہو گئے تھے۔ عائزہ روتے روتے ہی سو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے آنسو اپنے نشان چھوڑ گئے تھے۔ دادی جان اس کے پاس بیٹھتی ہوئی اس کی آنکھوں کو دیکھنے لگیں۔ میری بچی، مجھے معاف کرنا، میرے ایک فیصلے نے تمہاری زندگی اتنی مشکل کر دی ہے، لیکن یہ فیصلہ تمہارے بھلے کے لیے ہے۔ وقت آنے پر سب کو ماننا ہوگا کہ تم زارون کے لیے بہترین انتخاب ہو۔ وہ اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر پیچھے ہوئیں تو ان کی آنکھیں بھی نم ہو چکی تھیں۔ شام کا وقت تھا جب عائزہ باہر لان میں بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ اسی وقت زارون پاشا اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ گھر حویلی میں داخل ہوا تھا۔ وہ عائزہ کو نظر انداز کرتا اندر کی جانب بڑھ گیا، لیکن اس کا ایک دوست وہیں رک کر عائزہ کو دیکھنے لگا۔ عائزہ نے اپنی نظریں چائے کے کپ پر جما لیں۔ وہ لڑکا سانولے رنگ کا مالک تھا،
جس نے اس وقت گرے کلر کی پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ وہ آہستہ قدم اٹھاتا عائزہ کی جانب آ رہا تھا۔ عائزہ نے اپنا دوپٹہ درست کر لیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے یوں اکیلے لڑکے کو اپنی طرف آتا دیکھ۔ ہیلو، میں ساجد، زارون کا دوست۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ کیے کھڑا تھا، جسے عائزہ نے ایک نظر بھی نہیں دیکھا اور اپنا رخ دوسری جانب کر لیا۔ میں لڑکوں سے ہاتھ نہیں ملاتی، وہ اتنا کہتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ بہت خوب، وہ لڑکا زیر لب مسکرایا تھا۔ زارون پاشا کچن میں آیا تھا اپنی امی جان کو یہ بتانے کہ اس کے دوستوں کو کھانے میں کیا کیا پسند ہے، لیکن کچن میں صرف عائزہ کو کھڑا دیکھ وہ واپس جانے لگا۔ جب عائزہ نے اسے پکارا، آپ مجھے بتائیں کیا کیا بنانا ہے کھانے میں بنا دوں گی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں امی جان سے کہہ دوں گا۔ آخر کیوں کرتے ہیں آپ مجھ سے اتنی نفرت؟ کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا؟ مجھے تو ایسی کوئی بات بھی نہیں یاد جس کی وجہ سے میں نے کبھی غلطی سے بھی آپ کا دل دکھایا ہو۔ زارون اس کی جانب گھوم آیا اور اسے بازو سے پکڑ لیا۔ جاننا چاہتی ہو تم سے نفرت کی وجہ؟ تو سنو، تم ایک منحوس ہو جو زبردستی میری زندگی میں لائی گئی ہے، جسے زبردستی میری منکوہا بنا دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے میں اپنی پسند کی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ تم بالکل بھی میری ٹائپ کی لڑکی نہیں ہو، تم ایک بہن جی ٹائپ ہو۔ مجھے تمہارے اس حلیے سے نفرت ہے۔ مجھے وہ لڑکیاں پسند ہے جو خود کو سنوارے رکھتی ہیں۔ زارون کی بات سن کر عائزہ کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میرا بازو چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ زارون نفرت سے اسے دھکا دیتا کچن سے باہر نکل گیا۔ زارون کے جاتے ہی عائزہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنے رونے کی آواز روکنی چاہی۔ کیوں ہے میری قسمت ایسی؟ وہ شکوہ کرنے لگی۔ پاشا صاحب نے سب کو اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ شاید آج وہ کوئی ضروری فیصلہ کرنے والے تھے جس میں وہ سب کو شامل رکھنا چاہتے تھے۔ بابا، کیا بات ہے، آپ نے ہم سب کو بلایا؟ وسیم پاشا، زارون کے والد نے سوال کیا تھا۔ میں نے کچھ فیصلہ کیا ہے اور میں چاہتا ہوں میرے اس فیصلے پر عمل ہو۔ وہ مغرور بنا بس بیٹھا رہا۔ زارون پاشا، تم کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ یہ بات تم سے جڑی ہے، اس لیے تمہارا سننا بہت ضروری ہے۔ دادا جی کے کہنے پر وہ اب ان کی طرف متوجہ تھا۔ میں نے اگلے جمعے کو زارون پاشا اور عائزہ حامد رضا کا نکاح رکھا ہے۔ دادا جان کی بات سن کر زارون کا دماغ گھوما تھا۔ ہاں، البتہ عائزہ پرسکون بیٹھی تھی۔ اسے اپنے نانا کے فیصلے پر یقین تھا۔ لیکن بابا جان، یہ سب اتنی جلدی کیوں؟ وسیم بولے، جلدی ہو یا دیر، میں نے یہ نکاح ہرگز نہیں کرنا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ زارون غصے سے چڑھایا تھا۔ زارون، آواز بلند مت کرو۔ مقابل میں دادا جان نے بھی آواز بلند کی تھی۔ بابا جان، آپ میرے بیٹے کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے۔ مریم بیگم بھی بول پڑیں۔ میں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اور میں چاہتا ہوں اس فیصلے پر کوئی سوال نہ اٹھے۔ ہاں، جس نے نہیں آنا وہ نہ آئے، نکاح پھر بھی ہو جائے گا۔ پاشا صاحب مریم کی جانب اشارہ کرتے بولے، دادا جان، آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ میں کسی صورت یہ نکاح نہیں کروں گا۔ ایسا نہ ہو بعد میں آپ کو اپنے فیصلے پر پچھتانا پڑے۔ زارون کی بھوری آنکھوں میں اس وقت غصے کی لال لہریں پیدا ہو رہی تھیں، جسے دیکھ عائزہ کو خوف آیا تھا۔ اپنی آنے والی قسمت سے اسے ڈر لگا تھا۔ زارون، تم اس فیصلے کے خلاف گئے تو میں تمہیں بے دخل کر دوں گا۔ دادا جان کی دھمکی سن کر زارون کمرے سے نکل گیا تھا۔ مریم بیگم کو تو بے دخل کا لفظ سن کر ہی جان کو بنائی تھی۔ اب تو انہیں اپنے بیٹے کو کسی بھی حال میں اس نکاح کے لیے راضی کرنا تھا۔ آخر کو جائیداد کا سوال تھا۔ 2 دن ہو گئے تھے زارون گھر نہیں آیا تھا۔ وہ اس دن سے نہ تو کسی سے بات کر رہا تھا، نہ ہی گھر آ رہا تھا۔ مریم نے بھی بہت بار اس کا نمبر ملا کر بات کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار وہ فون کاٹ دیتا۔ آج جمعرات کو مہندی رکھی گئی تھی، جس کے مہمان آنے شروع ہو گئے تھے، لیکن دولہا ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ نانو، کیا وہ آئیں گے؟ عائزہ نے نم آنکھوں سے اپنی نانی کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ میری بچی، اللہ پر یقین رکھو، انشاءاللہ وہ ضرور آئے گا۔ اب تم زیادہ پریشان مت ہو، جلدی سے تیار ہو جاؤ، پھر تمہیں باہر لے کر جانا ہے، مہندی کی رسم کرنی ہے، نانی کہہ کر جانے لگی جب عائزہ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نانو، کیا میرے نکاح پر بھی امی اور بابا نہیں آئیں گے؟ مجھے ان کی کمی بہت محسوس ہو رہی ہے۔ اس کے آنسو بہنے لگے تھے۔ یہ دن تو ہر لڑکی کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن ماں باپ کا ساتھ اسے آسان بنا دیتا ہے، اور عائزہ کو یہ سکھ کہاں نصیب تھا۔ میری بچی، تو جانتی ہو انہیں یہ رشتہ کبھی قبول نہیں تھا، تو وہ کیسے آ سکتے ہیں؟ اور پھر تمہارے نانا نے اسی دن ان سے رشتہ ختم کر دیا تھا۔ تم صبر رکھو۔ وہ اسے سمجھاتی خود وہاں سے چلی گئیں۔ دل تو ان کا بھی کر رہا تھا اپنی بیٹی سے ملنے کا، لیکن یہ اب ممکن نہیں۔ کچھ دیر میں عائزہ کا لال دوپٹے کے سائے تلے باہر لایا گیا تھا۔ وہ آج مہندی کے جوڑے میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس کا گورا رنگ دمک رہا تھا، جسے دیکھ سب کی نظریں اس کی طرف اٹھی تھیں۔
اسے وہاں رکھے صوفے پر بٹھا دیا گیا تھا، لیکن عائزہ کا دل گھبرا رہا تھا۔ اسے زارون کی فکر تھی۔ وہ اپنی ضد کا پکا تھا، آئے گا بھی یا نہیں۔ مہندی گزر گئی تھی، صبح کے 4 بج رہے تھے، لیکن عائزہ کو ابھی تک نیند نہیں آئی تھی۔ وہ بار بار کھڑکی سے نیچے دیکھ رہی تھی، کیا پتہ زارون آ جائے۔ بالآخر وہ سامنے سے آتا دکھائی دیا تھا۔ اس کی حالت سے لگتا تھا کہ وہ کافی خوش تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی جو عائزہ کو حیران کر رہی تھی۔ زارون کے ساتھ ساجد بھی تھا۔ وہ دونوں ہنستے مسکراتے ہوئے بات کرتے اندر کی جانب جا رہے تھے۔ عائزہ تب تک اسے دیکھتی رہی جب تک وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل نہ ہوا۔ جب وہ اندر چلا گیا تو اسے نظر آنا بند ہو گیا۔ وہ واپس آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کیا زارون نے اس رشتے کو قبول کر لیا ہے؟ کیا اس لیے وہ خوش تھا؟ یا پھر کچھ اور چل رہا ہے اس کے دل میں؟ عجیب کشمکش ہے۔ وہ حیران کن تھی۔ خیر جو بھی ہوگا وہ میرے رب کی مرضی ہے۔ اس نے سب کچھ اپنے رب پر چھوڑ دیا، خود پرسکون ہو گئی۔ زارون سیدھا اپنے کمرے میں آیا تھا۔ دیکھ یار، ایک بار اور سوچ لے، تو کہیں کچھ غلط تو نہیں کر رہا؟ ساجد نے زارون کو سمجھایا تھا۔ یار میں زارون پاشا جو ایک بار فیصلہ کر لوں پھر اس پر نہیں سوچتا، اب جو سوچ لیا وہی کروں گا۔ وہ ابھی تک مسکرا رہا تھا۔ آخر کیا کرنے والا تھا وہ؟ یہ سوال سب کے دل میں تھا۔ صبح ہی تو سبھی نکاح کی تقریب کی تیاریاں کرنے لگے۔ کام جلدی میں کرو، مہمان آنے والے تھے، جلدی ہاتھ چلاؤ۔ پاشا صاحب سب ملازمین کو ہدایت دیتے خود زارون کے کمرے میں گئے۔ زارون کے آنے کی خبر انہیں چوکیدار دے چکا تھا۔ وہ کمرے میں آئے تو وہ دونوں سو رہے تھے۔ زارون کے چہرے پر سکون دیکھ کر ان کے دل کو بھی سکون ملا تھا۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگے۔ یہ ان کا پیار اور شفقت تھی۔ زارون کی نیند کھل چکی تھی، لیکن اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ وہ ایسے ہی سویا رہا۔ دادا جان اٹھ کر کمرے سے باہر گئے تو وہ بھی اٹھ بیٹھا۔ دادا جان، میں کبھی آپ کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا، لیکن آپ کی ضد نے مجھے مجبور کر دیا ہے یہ کرنے پر۔ مجھے یقین ہے ایک دن تو آپ ضرور مجھے معاف کر دیں گے۔ اس کے چہرے پر امید تھی۔ شام ہو گئی تھی، قاضی صاحب بھی آ چکے تھے۔ اب دولہا دلہن کو بلانے کا کہہ رہے تھے۔ سب لڑکیاں مل کر عائزہ کو لینے گئی تو ساجد بھی زارون کے کمرے میں اسے لینے کے لیے آ گیا۔ میری بات مان، ابھی بھی وقت ہے، اور عائزہ بہت اچھی لڑکی ہے، اسے دکھ مت دے اور خود کو روک لے اس غلط قدم اٹھانے سے۔ ساجد نے بہت کوشش کی اسے روکنے کی، لیکن شاید زارون تو پاشا خاندان کے ضد تو شاید پاشا خاندان کے خون میں تھی۔ دولہا دلہن کو اسٹیج پر بٹھا دیا گیا تھا۔ اب قاضی صاحب نے نکاح پڑھنا شروع کیا۔ زارون پاشا ولد وسیم حق مہر 10 لاکھ، عائزہ خان ولد حامد رضا آپ کو بیوی کے طور پر قبول ہے؟ قاضی صاحب کے پوچھنے پر سب نے زارون کی طرف دیکھا تھا، جو ڈرنک کا گلاس لبوں کو لگا چکا تھا۔ جب کافی دیر تک اس نے جواب نہ دیا تو دادا جان بولے، زارون قبول ہے، بولو۔ میرے پیارے دادا جان، نہ تو میں 1 سال کا بچہ ہوں جو آپ مجھے بولنا سکھائیں گے، اور میں وہی بولوں گا، اب میں بڑا ہو چکا ہوں، مجھے پتہ ہے مجھے کیا بولنا ہے۔ اس کے اس لہجے پر سب کے منہ کھلے تھے۔ زارون، یہ کس لہجے میں تم بابا سے بات کر رہے ہو؟ وسیم نے اسے ٹوکا۔ بابا، آپ نے کون سا میرے لیے بول لیا؟ آپ کو تو میری خوشی سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، تو اب بھی نہیں پڑنا چاہیے۔ اس کا لہجہ سب کے ساتھ تلخ ہو گیا تھا۔ دیکھیں قاضی صاحب، اگر آپ کو کسی اور جگہ نکاح پڑھوانے جانا ہے تو آپ جا سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر کوئی نکاح نہیں ہونے والا۔ زارون کی بات پر عائزہ کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے اسی چیز کا ڈر تھا، اور اس کا ڈر سچ ہو رہا تھا۔ زارون پاشا، اپنی حد میں رہو۔ پاشا صاحب چلائے تھے، میں ہرگز اس لڑکے سے نکاح نہیں کروں گا۔ پتہ نہیں کیسی لڑکی ہے جس کے ماں باپ بھی اسے بات نہیں کرتے، یہاں تک کہ آج کے دن بھی اس کے ماں باپ نہیں آئے۔ کیا بھروسہ ایسی لڑکی کے کردار کا؟ وہ نفرت میں حد سے آگے نکل چکا تھا۔ بس! عائزہ کی برداشت ختم ہو گئی تھی۔ وہ چلائی تھی، بس زارون پاشا، بہت ہو گیا، اب تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، لیکن اپنے کردار پر ایک لفظ بھی نہیں سن سکتی۔ یہ عائزہ کوئی اور تھی۔ ڈری سہمی ہوئی عائزہ اب کہیں گم ہو چکی تھی۔ اوہ، اب تم بھی بولنے لگ گئی؟ زارون حیران تھا عائزہ کا یہ روپ دیکھ کر۔ نانا جان، میں نے ہر بار آپ کا مان رکھا، آپ کی بات مانی۔ یہ مجھ سے نفرت کرتے تھے، پھر بھی آپ نے کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں نے مان لیا، لیکن اب نہیں۔ کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ میرے کردار پر بات کرے۔ آج میں آپ کو بولتی ہوں، مجھے اس شخص سے شادی نہیں کرنی۔ میں ساری زندگی آپ کے سامنے شرمندہ رہوں گی کہ میں آپ کی خواہش پوری نہیں کر سکی، لیکن اب مجھ سے نہیں ہوگا۔ وہ ہاتھ جوڑے پاشا صاحب کے سامنے کھڑی تھی۔ پاشا صاحب نے نم اور غصے سے بھری آنکھیں لیے زارون کی جانب دیکھا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا، جس کی گونج پوری پاشا حویلی میں گونجی تھی۔ زارون پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے دادا جان کو دیکھ رہا تھا۔
یہ وہی ہاتھ تھے جو اسے اتنا پیار دیتے تھے۔ آج اسے ایک لڑکی کی وجہ سے سب کے سامنے اسے تھپڑ مار کر بے عزت کیا تھا۔ نکل جاؤ میری حویلی سے۔ آج سے تم میرے لیے مر گئے اور میں تمہارے لیے۔ اپنی شکل مت دکھانا مجھے کبھی۔ دادا جان کی بات سن کر زارو نے ایک نفرت بھری نگاہ عائزہ پر ڈالتا وہاں سے چلا گیا۔ مریم بیگم عائزہ کے پاس آئیں اور ایک تھپڑ رسید کیا۔ اب مل گئی تجھے خوشی میرے بیٹے کو سب کے سامنے ذلیل کرنے سے، اسے گھر سے نکلنے سے؟ تیرا دل تو خوش ہو گیا نا؟ وہ ماں تھیں، ان کا دل اپنے بیٹے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ مریم، تمہارے بیٹے نے پہلے ہی ہمیں بہت ذلیل کیا ہے، مہمانوں کے سامنے اب رہی کئی کسر تم پوری کر رہی ہو۔ تم خود سوچو اس میں میری بچی عائزہ کی کیا غلطی؟ نانی جان سے برداشت نہیں ہوا تو وہ بول پڑی۔ سب مہمان تماشا دیکھ کر جا چکے تھے۔ آج حویلی میں سوگ کا سما تھا۔ عائزہ اپنے بے جان قدموں سے اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ جب نانو اس کے آگے آئیں وہ گردن نام میں ہلانے لگی۔ نانو، اتنی ہمت نہیں ہے مجھ میں کہ میں خودکشی کر لوں، آپ بے فکر رہیں۔ وہ کہتی ہوئی وہاں سے سیدھا اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ بند کرتی وہیں دروازے سے لگتی نیچے بیٹھ گئی اور چیخ کر رونے لگی۔ اس کا ضبط ٹوٹ چکا تھا۔ لوگ اس کی ذات پر باتیں کر رہے تھے، کچھ آنکھیں تو اسے شرمندہ کرنا چاہتی تھیں۔ یہ سب دیکھ کر اس کا دل کر رہا تھا وہ پنکھے سے لٹک جائے، لیکن وہ اتنی بہادر نہیں تھی۔ اسے روتا دیکھ کسی کا بھی دل پھٹنے کو ہو جاتا۔ آج اس تماشے کو ہوئے 4 دن گزر چکے تھے، لیکن سب کا ابھی بھی وہی حال تھا۔ نہ تو کوئی ہنستا نہ بات کرتا، سب چپ ہو چکے تھے۔ ہاں، اگر کوئی زارون کا نام لیتا تو پاشا صاحب کا غصہ 7ویں آسمان کو چھونے لگتا تھا۔ آج 4 دن بعد عائزہ اپنے کمرے سے باہر آئی تھی۔ اس نے گلابی کلر کے فراک کے ساتھ وائٹ کلر کا پیجامہ پہنا ہوا تھا، ساتھ ہی گلابی کلر کا اسکارف اوڑھے وہ سیڑھیاں اترتی نیچے آ رہی تھی۔ اسے دیکھ مریم بیگم نے نفرت سے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ اگر عائزہ 4 دن پہلے والی ہوتی تو اس بات کو لے کر وہ رونے لگتی، لیکن اب عائزہ بدل چکی تھی۔ وہ آہستہ سے آ کر پاشا صاحب اور سکینہ بیگم کے پاس آ کر رک گئی۔ ان دونوں نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ ان کی ضد کی وجہ سے اس کی زندگی میں اتنا بڑا طوفان آیا تھا، جس کی وجہ سے اب وہ اس کے سامنے شرمندہ تھے۔ مجھے میرے نانا اور نانی جان نظریں اٹھائے مغرور سے پسند ہے۔ یہ کیا آپ لوگ نظریں جھکائے کھڑے ہیں؟ ادھر دیکھیں میری طرف۔ آج آپ لوگوں کی لاڈلی اپنی زندگی کی نئی شروعات کرنے جا رہی ہے، جس میں اسے آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اس کے کہنے پر انہوں نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ہمیں معاف کر دو، ہم تمہارے گناہ گار ہیں۔ بالکل بھی نہیں۔ چلیے آپ اس بات کو بھول جائیں، ورنہ میں پھر سے خود کو کمرے میں بند کر دوں گی۔ کیا آپ یہی چاہتے ہیں؟ نہیں میری بچی، ہم تو چاہتے ہیں تم خوش رہو۔ بس پھر میں نے اپنی زندگی کا پہلا فیصلہ کیا ہے کہ آج سے میں اسکول میں ٹیچنگ کی جاب کروں گی۔ اس سے میرا دھیان بھی بڑھ جائے گا اور پھر بچوں کے ساتھ شاید میں بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکوں، اس بھیانک خواب کو بھلا سکوں۔ اس کا لہجہ نم ہوا تھا۔ بالکل بیٹا، تم نے بہت اچھا سوچا ہے۔ تم باہر نکلو گی، بچوں کو پڑھاؤ گی، اس سے تمہاری زندگی میں بہت سکون آئے گا۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ ان دونوں نے مل کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ اللہ تمہیں کبھی کوئی خوشی نہ دے، مریم بیگم نے اسے بد دعا دی۔ وہ ان کی بات کو نظر انداز کرتی وہاں سے نکل آئی۔ باہر ہی اس کی دوست مہک اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ آ کر اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ یار عائزہ، بہت اچھا فیصلہ کیا ہے تم نے۔ میں نے تو تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ ٹیچنگ کر لو، لیکن تم نے ہی منع کر دیا۔ خیر، اب اچھا سوچا ہے تم نے، مہک اس سے ملتے ہوئے بولی۔ ہاں، بس ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، عائزہ نے اس کی بات کا جواب دیا اور بس کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ 15 منٹ بعد ان کی گاڑی اسکول کے گیٹ کے سامنے رکی تھی۔ عائزہ نے اپنا نیا سفر شروع کیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی اس نئے سفر پر اس کے ماضی کا سایہ ہوگا۔ اس بات سے وہ انجام آج بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ وہ پہلی اور دوسری کلاس کے بچوں کو پڑھانے والی تھی۔ ہیلو بچوں، یہ ہیں تم لوگوں کی نئی ٹیچر، سلام کرو۔ السلام علیکم ٹیچر۔ سب بچوں نے خوش دلی سے اسے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ بچوں، میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میرے ساتھ بہت مزہ آنے والا ہے پڑھنے میں۔ اس نے اپنی کلاس کے بچوں کو دیکھ کر پھر پڑھانا شروع کیا۔ کوئی تھا جو کلاس روم کے باہر سے گزر رہا تھا، جس نے نہ چاہتے ہوئے بھی کھڑکی سے اندر جھانک کر دیکھا تھا، اور پھر وہ سانس لینا بھول گیا۔ یہ یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ وہ حیران تھا۔ عائزہ مسکرا رہی تھی۔ وہ ایک بچے کو اپنی گود میں بٹھائے ہوئے تھی۔ وہ کافی دیر یوں دیکھنے کے بعد وہاں سے ہٹ گیا۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ کیا یہ کیسا نصیب تھا جس سے وہ جتنا بھاگتا وہ اتنا ہی اس کے ساتھ چلتا۔ وہ آفس کے کمرے میں آیا تھا اور دروازہ بند کرتا وہاں موجود صوفے پر بیٹھ گیا اور لمبے سانس لینے لگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے اور مجھے اس سے اتنا فرق کیوں پڑ رہا ہے؟
میں تو اس سے نفرت کرتا ہوں. یہ 2 دنوں سے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میرے خدایا. ہاں 2 دن سے ہی وہ بے چین تھا. وہ راتوں کو اٹھ بیٹھتا اور عائزہ کو پکارنے لگتا، اور وہ ہر بار اس کے سپنے میں آتی تھی. وہ خود اپنی کیفیت سے انجان تھا. میں نفرت کرتا ہوں اس سے، اور بس، اور کچھ نہیں. وہ اپنی ہی نفی کر رہا تھا. واپس کلاس روم میں آیا تو عائزہ بہت خوش نظر آتی تھی. اس سے اپنا یہ فیصلہ پسند آیا تھا. چلو بچوں اب یہ لکھو. وہ انہیں بلیک بورڈ پر لکھنا سکھا رہی تھی جب اسے پرفیوم کی خوشبو محسوس ہوئی تھی، وہی خوشبو جو اکثر زارون پاشا لگاتا تھا. اس نے خود کو جھڑکا. یہ شخص میری سوچوں سے جاتا کیوں نہیں؟ اس کا موڈ بگڑ چکا تھا. وہ کلاس روم سے نکل کر مہک کے بتائے آفس روم کی طرف جانے لگی جب ساجد اس کے سامنے آ گیا. یوں اچانک ساجد کو دیکھ کر عائزہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی. یہ کیا تھا؟ کچھ نہیں، میں نے بس آپ کو دیکھا تو سوچا حال احوال ہی پوچھ لوں. آخر جان پہچان ہے آپ سے. ساجد کافی فرینک تھا. اسے یہاں زارون نے بھیجا تھا کہ وہ عائزہ کو آفس روم میں آنے سے روک دے. اگر وہ زارون کو وہاں دیکھ لیتی تو یقیناً یہ جاب بھی چھوڑ دیتی. پتہ نہیں کیوں مگر زارون چاہتا تھا وہ یہیں پر رہے. اسی اسکول میں یہ کیفیت وہ چھپا نہیں پا رہا تھا. جی وہ بہت پرانی جان پہچان ہے. ویسے بھی جس کی وجہ سے جان پہچان تھی اب اس سے میرا کوئی رشتہ نہیں، تو اس سے جڑے لوگوں سے بھی اب میرا کوئی تعلق نہیں بچتا. وہ 2 ٹوک انداز میں بولی. تو پھر ٹھیک ہے، ہم نیا تعلق بنا لیتے ہیں. میں ساجد، انگلش کا ٹیچر. اچھی بات ہے، لیکن مجھے اب تعلق بنانے کا کوئی شوق نہیں، اور میں اس وقت پرنسپل سے ملنے جا رہی تھی. آپ بیچ میں آ گئے. ساجد نے دل میں سوچا اگر تم پرنسپل سے ملی تو یہاں سے چلی جاؤ گی، اور وہ جناب یہ نہیں چاہتا. پرنسپل ہی زارون تھا. پاشا حویلی سے نکلنے کے بعد اسے خود سے تو کچھ کرنا تھا، اس لیے اس نے یہ جاب جوائن کر لی. وہ اس وقت راکنگ چیئر پر بیٹھا عائزہ کے بارے میں سوچ رہا تھا. گلابی رنگ میں وہ بہت حسین لگ رہی تھی. وہ واقعی ہر لحاظ سے حسین تھی. جس لڑکی کو زارون نے پسند کیا تھا وہ تو شادی سے پہلے ہی اس کے ساتھ رہنے کے لیے تیار تھی، اور اس کے بعد وہ دوسرے لڑکے سے بات کرنے کے لیے بھی تیار تھی. اور تو اور اس کے کپڑے اتنے گھٹیا تھے کہ کیا بتاؤں. تب زارون کا احساس ہوا جسے وہ بہن جی ٹائپ بولتا تھا اصل میں تو وہی تھی جسے پردے کی سمجھ تھی، جو اپنی حد جانتی تھی، جس نے اس کے علاوہ کسی کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا. یہ سوچ کر ہی اس کے نفرت کہیں دور جا سوئی تھی. ساجد نے عائزہ کو پرنسپل کے کیبن میں نہیں جانے دیا تھا. وہ بھی زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتی، اس لیے بس چپ چاپ ہی گھر آ گئی. آتے ہی وہ اپنے کمرے میں گئی تھی. وہ اپنا بیگ رکھتی خود فریش ہونی چلی گئی. جب وہ واش روم سے باہر آئی تو پھر سے اس خوشبو نے جکڑا تھا. کیا وہ وہاں تھا؟ یہ خیال کئی بار اس کے دل میں آ چکا تھا، لیکن ہر بار اس نے اس سوال کی نفی کی تھی. وہ ابھی اپنی سوچوں میں گم تھی جب اس کا موبائل رنگ ہوا. اسکرین پر بابا نام جگمگا رہا تھا. اس کا دل کیا کہ وہ نہ اٹھائے کال، لیکن پھر بھی اس نے کال پک کر کے فون کان سے لگایا. ہیلو بابا. ہیلو عائزہ، کیسی ہو؟ دیکھا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ تمہارے نانا نانی تمہاری زندگی برباد کر دیں گے. اپنی ضد میں آ کر دیکھو وہی ہوا. حامد رضا کی آواز میں فتح حاصل کرنے والی جھلک تھی جسے عائزہ جان چکی تھی. مطلب آپ نے نانا اور نانوں کو سنانے کے لیے مجھے کال کی؟ ہاں اور نہیں تو کیا. آپ کو مجھ سے تھوڑی نا کوئی فرق پڑتا ہے. میں زندہ ہوں یا مر گئی، میرے ساتھ کیا ہوا. آپ کو تو اس بات کی خوشی ہے کہ جیسا آپ نے کہا تھا وہ سچ ہو گیا، چاہے اس کے پیچھے آپ کی بیٹی ٹوٹ کر بکھر گئی. زندگی میں پہلی بار وہ اپنے بابا سے اتنی تلخ ہوئی تھی. حامد رضا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ بولا، مجھے معاف کر دو بیٹا، بس آج کل کام بہت بڑھ گیا ہے، بس وقت ہی نہیں ملتا. میں تو کہتا ہوں تم اب یہاں آ جاؤ ہمارے پاس. اب تم پر تمہارے نانا نانی کا کوئی حق نہیں. پہلے ہی وہ بہت غلط کر چکے ہیں تمہارے ساتھ. میں نہیں آؤں گی آپ کے پاس. میرا جنازہ نانا نانی کے گھر سے ہی اٹھے گا. وہ کانپتے ہونٹوں کے ساتھ کہتی کال کاٹ چکی تھی. اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا. زارون پاشا ساجد کے ساتھ ایک فلیٹ میں ہی رہتا تھا. اس وقت وہ دونوں بیٹھے چائے پی رہے تھے جب اچانک ہی زارون کو عائزہ کا خیال آیا تو وہ ساجد کی طرف ہو بیٹھا. ساجد، کیا بول رہی تھی عائزہ؟ تم سے کیا اس نے میری کوئی بات کی؟ وہ تجھ سے بہت نفرت کرتی ہے، اتنی کہ تیری وجہ سے وہ مجھ سے بھی نفرت کرنے لگی ہے. ساجد نے وہی بتایا جو اسکول میں ہوا تھا. شاید میں یہی ڈیزرو کرتا ہوں. یہ ہو کیا رہا ہے مجھے؟ میں کیوں بار بار اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں؟ اسے خود سے الجھن ہوئی تھی. کیا میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں؟ یہ وہ سوال تھا جس نے اسے بدل کر رکھ دیا تھا. آج عائزہ کو ٹیچنگ کی جاب جوائن کی 1 ماہ ہو گیا تھا، لیکن زارون کبھی بھی اس کے سامنے نہیں آیا تھا. ہاں البتہ وہ چھپ کر اسے دیکھتا تھا ضرور تھا. اس کا دل بھی کرتا تھا کہ وہ جا کر اس سے اپنے کیے کی معافی مانگ لے، لیکن ہر بار اس کی انا آڑے آ جاتی. اس وقت بھی وہ اپنے کیبن میں بیٹھا مسلسل اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا. میں کتنا پاگل تھا
जो उसको ठुकराता रहा, जो मेरे दिल की मलका बनने वाली थी। बहुत सोचने के बाद उसने ये फैसला किया था कि वो उसके सामने जाने की हिम्मत तो नहीं रखता, लेकिन वो साजिद को पैगाम देकर आयशा तक अपने दिल की बात पहुंचा सकता था। हाँ, ये हो सकता था। उसने साजिद को अपने कैबिन में बुलाया था। साजिद उस वक्त आयशा के साथ ही उसकी क्लासरूम में खड़ा था, उससे बातें कर रहा था। उसे एक माह में उसने काफ़ी हद तक आयशा को अपनी तरफ मुतवज्जा कर दिया था। अब आयशा उससे रूड नहीं होती थी, बस बातें कर लेती थी। जब उसे ज़ारून का मैसेज वसूल हुआ तो वो आयशा से इजाज़त लेता खुद ज़ारून के कैबिन में आ गया। हाँ बोल, क्या बात है? तुझे मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम? साजिद आगे को हुआ। तुझे मेरा पैगाम आयशा तक पहुंचाना होगा। अब मुझसे और सब्र नहीं हो रहा। मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं उसे अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ। ये सुनकर साजिद ने मुट्ठी बेच ली। हाँ, वो आयशा को पसंद करने लगा था। उसे ज़ारून से हसद हुई थी। लेकिन मैं क्यों करूँ ऐसा कुछ? तुम खुद भी तो उससे बात कर सकते हो, और वैसे भी तुम तो उससे नफ़रत करते हो ना। ये तो मेरी अना थी कि मैं उससे नफ़रत के दावे करता था। वो तो छुपकर कहीं मेरे दिल में थी। मैं इस बात को कबूल करने से भागता था। लेकिन अब जब मैं उससे जुदा हुआ हूँ तब जाकर मुझे एहसास हुआ है कि वो कितनी अहम है मेरे लिए। काश ये एहसास मुझे पहले हो जाता तो ना ही दादा जान मुझसे नाराज़ होते और ना मैं उसका दिल दुखाता। वो तो हमेशा से मेरी थी, कभी किसी की तरफ नहीं देखा था उसने। वो तो मेरी वफ़ादार थी। मैं ही बदनसीब था जो अपनी किस्मत को ठुकरा रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास था जो उसे रातों को सोने नहीं देता था। आज वो पहल करना चाहता था, और हर बार किस्मत साथ दे ये ज़रूरी तो नहीं। ठीक है, तू बता क्या पैगाम देना है उसे। साजिद के कहने पर उसने अपने दिल की सारी बात एक पेपर पर लिख दी और उसे दे दिया। अब बस अल्लाह करे वो मुझे माफ़ कर दे। अच्छा, मैं चलता हूँ। साजिद कैबिन से बाहर आया तो एक हसद भरी नज़र उस ख़त को देखता आयशा की क्लासरूम की तरफ बढ़ गया। आयशा, मुझे तुमसे ज़ारून के बारे में कोई बात करनी है। लेकिन मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। वो सिर्फ मेरा माजी था जिसे मैं अब कभी याद नहीं करना चाहती। उसने चेहरे पर गुस्सा कम करने की कोशिश की, जिसमें वो नाकाम रही। एक बार सुन तो लो। साजिद के बहुत इसरार करने पर आयशा उसकी बात सुनने को मान गई। वो आज भी तुमसे नफ़रत करता है। उसने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें इस जॉब से भी निकाल दूँ, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी तो उसने मेरे साथ बहुत हाथापाई की। एक तो उसने हद कर दी, उसने तुम्हें फिर से बदकिरदार का लक़ब दिया। जब मैंने उसके सामने तुम्हारी तरफदारी की तो ये तो हसद में आकर अपनी बनाई बातें बोल रहा था। आयशा का दिल टुकड़ों में बट कर रह गया था। उसके दिल में अभी भी उम्मीद थी कि गलती का एहसास होने पर ज़ारून उसके पास लौट कर आ गए, और आज वो आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो चुकी थी। ज़ारून फ्लैट में बैठा आयशा के बारे में सोच रहा था कि क्या वो उसका ख़त पढ़कर उसे माफ़ कर देगी। उसके दिल में सर भी था। अगर उसने माफ़ ना किया तो उसी वक्त उसे साजिद के नंबर से कॉल आने लगी। हाँ, हेलो साजिद, क्या तुमने आयशा से बात की? उसने क्या कहा? वो मुझे माफ़ कर देगी? वो बेकरार था साजिद का जवाब सुनने के लिए। वो तुझे कभी माफ़ नहीं करना चाहती। उसने आज इस बात का सबूत दिया है कि वो अब ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है। वो आज मुझसे मंगनी करने वाली है। उसने खुद कहा है मुझसे कि ये बात मैं तुझे बता दूँ। साजिद की बात सुनते ही ज़ारून के चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ा था। उसे सांस लेने में दुश्वारी होने लगी थी। कैसे वो किसी और से मंगनी कर सकती थी? वो तो उसकी थी ना। क्या उसने अपने हाथों से अपनी मोहब्बत को गवा दिया था? उसकी आंखों में नमी भरने लगी थी। मजबूत मर्द टूट रहा था। मैं ये नहीं होने दूंगा, उसे किसी और का नहीं होने दूंगा। वो अपनी जगह से उठा और अपना मोबाइल जेब में रखता ये तय कर गया कि आज वो ये मंगनी नहीं होने देगा। पाशा हवेली एक बार फिर से दुल्हन की तरह सजाई गई थी। सब बहुत खुश थे सिवाय मरियम बेगम के। उन्हें आज भी आयशा से नफरत थी। आयशा को महक तैयार कर रही थी। उसने लाइट ग्रीन कलर का शरारा पहना हुआ था जो कि काफ़ी महक कामदार था, जिस पर गोल्डन कलर का काम था। आयशा, तुम बहुत खूबसूरत हो। महक उसके मेकअप को फाइनल टच देती बोली। लड़कियां जितना खूबसूरत क्यों ना हो, नसीब की मोहताज होती हैं। क्या आज भी तुम उसे याद करती हो? महक ने सवाल किया था। बिल्कुल भी नहीं। वह अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। आयशा का ज़ख्म ताज़ा हुआ था। चलो बेटा, सब इंतज़ार कर रहे हैं, दुल्हन को लेकर आओ। नानी जान ने महक से कहा तो वो महक ने बाकी लड़कियों को आवाज़ दी और आयशा को दुपट्टे के साए में बाहर लाया गया। उसे साजिद के साथ बैठाया गया था। आयशा का दिल चाह रहा था वो रोए। उसने तो जब से होश संभाला था तब से एक शख्स को ही अपना हमसफ़र माना था। वो था ज़ारून पाशा। आज कैसे वो ये जगह किसी और को देने वाली थी। शायद यही मेरी किस्मत है। वो दिल को झूठ बोलती, लेकिन हर बार वो ज़ारून की तरफ मुतवज्जा हो जाता। उसका दिल तो कब से ज़ारून का था, लेकिन एक वो शख्स था जिसे पता नहीं किस बात की इतनी नफ़रत थी आयशा से। वो आज तक ये बात समझ नहीं सकी थी। सब लोग उनकी तरफ हो आए। अंगूठियाँ उनके सामने रखी गई।
زارون پاشا حویلی میں داخل ہوا۔ صرف وہی جانتا تھا وہ کیسے یہ سفر طے کر کے آیا تھا۔ گیٹ سے داخل ہوتے ہی اس کی نظر عائزہ پر جا ٹکی تھی، جو اس وقت کسی پری کی مانند لگ رہی تھی، دنیا کی سب سے حسین لڑکی۔ زارون کے بال بگڑے ہوئے تھے، وہ آہستہ قدم اٹھاتا اسٹیج کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں اس نے اسے بدنام کیا تھا، اپنے دادا کو شرمندہ کیا تھا۔ آج وہ واپس اسی جگہ لوٹ آیا تھا۔ بیٹا عائزہ، انگوٹھی پہناؤ ساجد کو۔ نانی جان کی بات سن کر اس نے ساجد کی طرف دیکھا۔ نہیں، وہ اس کا انتخاب نہیں ہو سکتا۔ زارون اس کا دل بس ایک ہی نام کی تصویر پڑھ رہا تھا۔ وہ چپ بیٹھی رہی۔ زارون اسٹیج پر آ گیا جب سب کی نظر اس کی طرف اٹھی۔ دادا جان نے رخ پھیر لیا۔ مریم اپنے بیٹے کے گلے آ لگی۔ عائزہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا کہ آج وہ پھر سے اس کا تماشا بنانے آیا تھا۔ وہ بس ٹکر ٹکر اسے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ اس کی طرف بڑھا، عائزہ، اس نے دھیمے لہجے میں اسے پکارا۔ عائزہ کو ہر وہ بات یاد آئی جو اسے تکلیف دیتی تھی۔ اسی شخص نے اس کی الزام تراشی کی تھی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ساجد کو اپنی فکر ستانے لگی۔ تمہاری ہمت کیسے میرے سامنے آنے کی؟ دوبارہ کسی چیز کا بدلہ لینے آئے ہو؟ عائزہ نفرت سے غرائی تو زارون پاشا پتھر بنا اسے دیکھنے لگا۔ اس لڑکی سے اس نے نفرت کے بہت دعوے کیے تھے، پر اب وہی لڑکی اس کی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ بن گئی تھی۔ اس نے اپنے دوست کو اس کا پیغام پہنچانے کا کہا تھا، پر نہیں جانتا تھا جلن اور حسد میں وہی دوست اس کا معاملہ بگاڑتے خود اس سے منگنی کر لے گا۔ تم اس وقت غصے میں ہو عائزہ، میری بات؟ وہ بول ہی رہا تھا جب عائزہ چلائی، نہیں، مجھے اب آپ کی کوئی بات نہیں سننی، میرے راستے سے ہٹیں۔ زارون کو دھکا دیتے وہ جانے لگی تھی جب زارون نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور خود گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اسے یوں دیکھ عائزہ کو حیرت ہوئی تھی۔ میرا ہاتھ چھوڑو۔ عائزہ نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا تو زارون نے چھوڑ دیا۔ اب یہ ہاتھ میں تبھی پکڑوں گا جب اس کا حق حاصل کر لوں گا، وہ حسرت سے بول رہا تھا، اور یہ حق تم بہت پہلے ہی کھو چکے ہو۔ آج میں ساجد سے منگنی کر رہی ہوں، 1 ہفتے بعد ہماری شادی ہے، اگر آ سکو تو ضرور آنا۔ تم ایسا نہیں کر سکتی، تم صرف زارون پاشا کی ہو۔ وہ اسی کنڈیشن میں بیٹھا تھا۔ دادا جان اس کی طرف آئے۔ نکل جاؤ تم ہماری حویلی سے، اب ہمارا کوئی تعلق نہیں تم سے، اور میری نوازی سے دور رہو۔ اب وہ اپنی زندگی کی نئی شروعات کرنے جا رہی ہے، اس میں خلل مت ڈالو، وہ تیز آواز میں بولے تھے۔ میں تب تک کہیں نہیں جاؤں گا جب تک عائزہ مجھے معاف نہیں کر دیتی۔ اس نے عائزہ کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے۔ وہ ایک مغرور شخص آج بغیر کسی پرواہ کیے وہ ایک لڑکی کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا، ہاتھ جوڑے۔ وہاں کھڑی لڑکیوں کو عائزہ کی قسمت پر رشک آیا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، بیٹھے رہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عائزہ نے اپنے دل پر پیر رکھ کر یہ جملہ کہا تھا۔ عائزہ، میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ ہمیشہ بہت غلط کیا ہے۔ میں بے وقوف تھا جو اللہ کی مرضی کو سمجھ نہ پایا، جس نے تمہاری جیسی لڑکی کو ٹھکرا دیا۔ میں پاگل تھا، اور جب میں تم سے دور ہوا تب مجھے احساس ہوا کہ میں تو جو بھی ہوں تم سے ہوں، تمہارے بنا کچھ بھی نہیں ہوں۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ اس کا لہجہ نم ہوا تھا، جسے عائزہ محسوس کر چکی تھی، لیکن اب وہ بھی شاید دل کی زبان بند کر چکی تھی، اسی لیے چپ کھڑی رہی، اور پھر بولی، نانا جان، میں اس انسان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، آپ اسے کہیں چلا جائیں یہاں سے، ورنہ میں چلی جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، میں چلا جاؤں گا، بس ایک بار مجھے معاف کر دو، پھر کبھی میں تمہیں اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا۔ زارون کا یہ جملہ عائزہ کا دل کاٹ گیا تھا۔ وہ تو ہمیشہ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتی تھی، کیسے اسے جانے کا بول رہی تھی۔ میں صرف اس بات تمہیں معاف کر رہی ہوں، دوبارہ ایسا موقع نہیں دوں گی، وہ نم آنکھوں سے کہتی زارون کے دل کو ہلا گئی تھی۔ جس اقرار کا اس کو انتظار تھا آخر کو وہی سننے کو ملا تھا۔ قاضی صاحب کو بلائیں، آج ہی نکاح ہوگا۔ سب خوش تھے۔ زارون نے اپنی آنکھوں سے گرتے آنسو صاف کیے اور دادا جان کے پاس آیا۔ اب ماریں آپ نے جتنے تھپڑ مارنے ہیں، میں نے بہت دل دکھایا ہے آپ کا۔ اس کی بات سنتے ہی دادا جان نے ہاتھ بلند کیا تھپڑ کے لیے، اور پھر اسے کھینچ کر سینے سے لگا لیا۔ دل کا ٹکڑا ہے تو میرا۔ زارون دادا جان سے الگ ہوتا عائزہ کی جانب بڑھا، اور پھر گولی کی آواز پر سب ساکت ہوا۔ گولی چلائی گئی تھی زارون پاشا پر، اور گولی چلانے والا ساجد تھا۔ زارون کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، وہ تو اس کا دوست تھا۔ زارون نیچے گرتا اس سے پہلے ہی عائزہ نیچے بیٹھ گئی اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ زارون، وہ رونے لگی۔ میں کیا پاگل لگتا ہوں تجھے، جو ایک ماں سے تو نے مجھے نوکر بنایا ہوا ہے کہ عائزہ کی بات کر تجھ تک پہنچاتا رہوں، خود اسکول میں پرنسپل بن کر آرام سے بیٹھا رہتا، مجھے نوکروں کی طرح کہتا عائزہ کا خیال رکھ، اسے مجھ تک نہ آنے دینا، اگر مجھے دیکھ لے گی تو وہ یہ جاب بھی چھوڑ دے گی۔ ساجد کی بات سن کر عائزہ کو حیرت ہوئی تھی۔ اس نے حیرت سے زارون کی طرف دیکھا تھا۔ ایک ماں سے میں تمہارے ساتھ تھا، ہر پل میں تمہیں دیکھتا تھا، تمہیں چاہتا تھا،
اور اس دن اس نے معافی اور محبت کے اظہار کا پیغام دیا تمہارے لیے، لیکن میں ایسا کیوں کرتا جب میں خود تمہیں پسند کرنے لگا تھا؟ ساجد جیسے پاگل ہو گیا تھا۔ دادا جان اس پر لپکے تھے۔ تمہاری ہمت کیسے میرے پوتے پر گولی چلانے کی؟ وہ اسے مار رہے تھے۔ وسیم نے پولیس کو کال کر دی تھی۔ چلو اب میں سکون سے مر تو سکوں گا نا، تمہاری معافی جو مل گئی مجھے، زارون نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ چپ رہو تم، یہ مرنے والی بات مت کہو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ عائزہ رونے لگی تھی۔ اچھا اب رو کر اپنی ان خوبصورت آنکھوں پر ظلم مت کرو۔ زارون نے اپنے ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کیے۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ عائزہ نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ ہاسپٹل میں تھے۔ زارون کو فوراً ICU میں لے جایا گیا تھا۔ اس کا آپریشن چل رہا تھا۔ اس کا خون بہت زیادہ بہنے کی وجہ سے ڈاکٹر نے اس کی زندگی کو خطرہ بتایا تھا۔ عائزہ کا تو رو رو کر برا حال ہو رہا تھا۔ مریم بیگم کی بھی حالت کچھ ٹھیک نہ تھی۔ آخر کو وہ ماں تھی۔ عائزہ کی آنکھیں اب ویران ہو چکی تھیں۔ رو رو کر اس کے آنسو تک سوکھ گئے تھے۔ آپریشن 2 گھنٹے چلا تھا۔ اب جا کے ڈاکٹر باہر آیا تھا۔ سب ڈاکٹر کی طرف بڑھے۔ کیسا ہے اب زارون؟ عائزہ نے سوکھے ہونٹ زبان سے تر کیے۔ مبارک ہو، اب وہ خطرے سے باہر ہے۔ انشاءاللہ جلدی ہوش آ جائے گا، پھر آپ لوگ مل سکتے ہو۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ عائزہ نے اپنے رب کا شکر ادا کیا اور اب جا کے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا۔ آدھے گھنٹے بعد جب زارون کو ہوش آیا تو اس نے پہلا نام عائزہ کا لیا تھا۔ اب درد تو نہیں ہو رہا تمہیں؟ عائزہ نے معصومیت سے پوچھا تو زارون مسکرایا۔ تم نے سنا نہیں کہ مرد کو کبھی درد نہیں ہوتا؟ عائزہ بھی مسکرا دی۔ ادھر آؤ تھوڑا نیچے۔ زارون نے لیٹے ہوئے اسے اپنی طرف ہونے کا کہا تو وہ بھی اس کے قریب ہوئی۔ تب زارون نے اس کی پیشانی چوم کر اپنی محبت کی مہر لگا دی۔ اب یہ میری محبت کی مہر ہے، اسے تم یاد رکھنا۔ وہ دونوں ساتھ میں مسکرائے تھے۔ ایک ہفتے بعد پاشا حویلی کا ماحول کچھ یوں تھا۔ زارون پاشا سفید رنگ کے کرتا پہنے سامنے سجے ہوئے صوفے پر بیٹھا تھا اور عائزہ کو اس کی جانب لا کر بٹھا دیا گیا تھا۔ عائزہ نے لال رنگ کا لہنگا پہنے ہوئے تھا۔ ان دونوں کا نکاح ہنسی خوشی ہو گیا تھا۔ آج کل کائنات میری ہو گئی ہو جیسے اتنی خوشی ہو رہی ہے۔